الحمد لله على كل حال، ثم الحمد لله على النبي صاحب الحسن والجمال، ذاك حسين وجميل، ذاك حسين وجميل، لن تلد النساء هو أحسن الكائنات وأجمل الكائنات وأكمل الكائنات، لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته، وخاتم النبيين وسيد المرسلين، كل كلام مردود عند سبحانه وتعالى، كل الكلام مردود من الإنس والجن عند سبحانه وتعالى، لمن ليس في صدره حب محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 188 سے لے کر آیت نمبر 192 تک خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے. ذرا غور فرمائے، آیت نمبر 188 پر آ جائیں. آیت نمبر 188. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. آگے بھی پڑھتے ہیں. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. آیت نمبر 193 تک. یہ تھوڑا سا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے تفسیر عثمانی کے روشنی میں. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر عثمانی، جو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تکملہ کیا ہے، اس کی تکمیل کی ہے. سب سے پہلے تو صیام کا ذکر تھا، پھر صیام سمجھ میں جب آ گیا، قرآن پاک نے
بیان فرمایا کہ صیام کیا ہے، روزے کیا ہے، پھر رمضان کا ذکر آ گیا، پھر رمضان کو سمجھا دیا کہ رمضان کیا ہے اور یہ ایک مختص مہینہ ہے اس امت کے لیے۔ پھر رمضان میں ان کے اوقات بیان ہو گئے، خیط الابیض من الخیط الاسود ثم اتم الصیام الی اللیل، یہ آ گیا۔ پھر اعتکاف کا ایک ٹچ دے دیا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ پھر اس سے پہلے ایک اور بات بیان ہوئی کہ پہلے ایسا تھا کہ رات کو جب سو جاتے تھے مومنین تو پھر اٹھ کر پھر نہ کچھ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، نہ اپنی حلال بیوی کے ساتھ ہم بستری وغیرہ، یہ سب کچھ حرام تھا دوران روزہ کے دوران۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی اور پھر رات کو سب کچھ حلال ہو گیا افطاری کے بعد صبح صادق تک۔ صبح صادق سے پھر خیط الابیض من الخیط الاسود ثم اتم الصیام الی اللیل، یہ ہو گیا۔ پھر یہ اللہ جل شانہ اپنی الوہیت اور اپنی ربوبیت اور اپنی جباریت اور اپنی جو ہے بے نیازی بتاتا ہے کہ میں جو حکم کرتا ہوں وہ حکم اٹل ہوتا ہے، بس اس کے مطابق چلنا ہوگا، اس سے ہیرا پھیری نہیں ہوگی۔ پھر آ گیا حج کے بارے میں، اور جو حج کے ایام ہیں، پھر 6 ہجری کے صلح حدیبیہ کا واقعہ آ گیا۔ 6 ہجری میں کفار نے ان کو واپس کر دیا تھا۔ پھر آگے اللہ جل شانہ نے اور بھی مومنوں کے ذہن کو کھولا اور ایسا حکم عطا فرمایا کہ مومنوں کو کھلی اجازت دے دی مومنین کو، لیکن اس کو لمیٹیشن اس میں دے دی کہ ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے، لیکن کیا کرنا، آپ کو اجازت ہے لیکن ان اللہ لا يحب المعتدین، زیادتی نہیں کرو گے، ان اللہ لا يحب المعتدین، آپ زیادتی نہیں کرو گے۔ ٹھیک ہے میں نے اجازت دی۔ کیا اجازت دی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر، وَاقْتُلُوهُمْ، اور مار ڈالو ان کو۔ کن کو؟ وَاقْتُلُوهُمْ، اور مار ڈالو ان کو، ان کفار کو مار ڈالو، اگرچہ یہ ایام ایسے ہیں اور یہ مہینے ایسے ہیں، لیکن اگر یہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں تو مار ڈالو ان کو۔ حیث ثقفتموہم، جس جگہ پاؤ، واخرجوہم، اور ان کو نکالو، واخرجوہم، اور ان کو نکالو، من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، چاہے حرم شریف میں ہو، چاہے
ان ایام میں ہو، مبارک ایام میں ہو، مبارک مہینوں میں ہو، لیکن اللہ کا حکم ہے۔ والفتنہ اور یہ کفر جو ہے، یہ دین سے بچلانا جو ہے، اشد من القتل، مار ڈالنے سے بھی زیادہ سخت ہے، ان کا گناہ مار ڈالنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام میں ان کے ساتھ جنگ مت کرو، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرو، کس صورت میں؟ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، جب تک کہ وہ نہ لڑے تم سے اس جگہ۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ خود ہی لڑیں تم سے تو ان کو مارو، پھر اس کو نہ دیکھو مسجد حرام کو، اور اس کو نہ دیکھو۔ اگر وہ تمہارے ساتھ لڑائی کرے، اگر وہ تمہارے ساتھ جھگڑے تو ان کے ساتھ جھگڑو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی ہے سزا کافروں کی، کافروں کی یہی سزا ہے، ان کو ترکی بترکی جواب دو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آئیں، لڑائی سے باز آئیں، فساد سے باز آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اگر یہ صحیح رستے پر آئے اور یہ آپ کی حضور کی مخالفت، دین کی مخالفت چھوڑے، تو پھر وہ باز آئیں تو پھر میں غفور رحیم ہوں، اور میں بخشنے والا، نہایت مہربان ہوں۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ باقی رہے فساد، فتنۃ فساد۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور حکم رہے اللہ ہی کا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آئیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو کسی پر زیادتی نہیں مگر ظالموں پر، تو کسی پر زیادتی نہیں مگر ظالموں پر۔ پھر اگر وہ باز آئے تو پھر آپ نے زیادتی نہیں کرنی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ جل شانہ جیسا فرماتے ہیں، جہاں فرماتے ہیں، جو حکم دیتے ہیں کرنے کا، وہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ جیسے پہلے گزرا کہ بیت المقدس سے تم اپنا چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف کر دو اور یہ تمہارا قبلہ ہے، تو لوگوں نے کہا یہ اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت بیان کی کہ یہ میں کرتا ہوں۔ بِأَيِّ وَجْهٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اس میں تمہارا کیا ہے؟ میں جیسا حکم کرتا ہوں وہاں ویسے ہی چلنا پڑے گا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حکم ماننے والا ہے، حضرات صحابہ کرام کبار صحابہ ماننے والے ہیں، سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، تو اور کسی کا کیا مجال ہے؟ حضور سرور کائنات اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، کبار صحابہ اللہ کے حکم کے اور حضور کے طریقے کے مطابق چل رہے ہیں، تو پھر کسی کا کیا اعتراض کرنے کا کہ یہ قبلہ کیوں بدلا، یہ ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا؟ اور مسجد حرام میں جب یہ لوگ مقابلہ پہ آ جائیں تو تم بھی مقابلہ کرو۔ اللہ ہی نے صریح حکم فرمایا اور فرمایا کہ ان کو جو خود ہی لڑے تو ان کو قتل کر دو، ان کو بھی مارو، اور یہی سزا ہے کافروں کی۔ کافروں کی یہی سزا ہے کہ ان کو اپنی ہی جگہ پر قتل کر دو، اور یہاں تک لڑو کہ فتنہ جو ہے، فساد باقی نہ رہے۔ اور اگر یہ باز آ جائیں تو یہ بندے ہیں اللہ کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندوں پر غفور الرحیم ہوں۔ اگر یہ باز آ جائیں، یہ سدھر جائیں، تو یہاں تک تھوڑا سا خلاصہ عرض کیا۔ انشاءاللہ آئندہ سبق پڑھیں گے، آئندہ نشست میں، اگلے نشست میں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔
اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رمضان بابرکت کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک اور رمضان کے اس مبارک بابرکت ایام کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنی محبت ڈال دے، اپنے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کی، صحابہ کی، نیک لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور ہمیں صحیح راستے پر چلائے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ۔